نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 275، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون لوگ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظین ہیں، وہ نصیحت کرنے والے ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، اچھائی بھلائی کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک چیز کی نشاندہی کی جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ خود کتاب کو پڑھتے تھے، رب کے قرآن کو پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے تھے، افلا یعقلون، لیکن اپنے دماغوں سے، اپنی عقلوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے تدبر سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جسم انسان کو عطا کیا ہے، اس کے اندر کان بھی ہیں، اس کے اندر آنکھ بھی ہے، اس کے اندر زبان بھی ہے، اس کے اندر ہاتھ بھی ہیں، اس کے اندر پاؤں بھی ہیں، اور بہت ساری اجزاء ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے اپنے کانوں کا استعمال نہ کرے تو فوراً سے پہلے سوال آتا ہے بہرے ہو کیا؟ اگر زبان کا استعمال نہ کرے تو سننے کو ملتا ہے گونگے ہو کیا؟ اور اگر آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے تو کہتے اندھے ہو کیا؟ پاؤں کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کرے تو سننے کو ملتا ہے لنگڑے ہو کیا؟ اور دماغ کا جب استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر کیا سننے کو ملتا ہے؟ پاگل ہو، بیوقوف ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو، تمہارا دماغ ہے یا اس میں بوجھا بھرا پڑا ہے؟ یہ الفاظ شاید آپ نے بھی سنے ہو، ہم تو سنتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں بھی لوگ بول دیتے ہیں۔ دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں کہ نہیں؟ کان تمہارے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے کان صاف کرواؤ، تمہیں تو صحیح سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ جب ہم چیز کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ اور اسی چیز کی نشاندہی کی ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے، وَيَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، پڑھتے تو ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسی سلسلے کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں دوبارہ سے، اور ایک روایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو یہاں بھی آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ سننے کو تو ملتا ہے۔ تو یہاں ہم نے اس کے ترجمہ میں اپنی مرضی سے ایک لفظ لگایا ہے، تو اگر آپ کو وہ لفظ صحیح لگے، وہ ترجمہ صحیح لگے تو ہماری ہاں میں ہاں ملائیے، اور اگر وہ آپ کو صحیح نہ لگے تو الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ میں سے ان کا چناؤ کیجئے اور اپنا عقل لڑائیے، اپنی سوجھ بوجھ، اپنا تدبر، اپنی سوچ لڑائیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا، آپ کو عقل کے استعمال کرنے کی سمجھ آئے گی، عادت پڑے گی کس طرح عقل کا استعمال کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کس طرح عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور دین کے اندر بھی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس طرح زبان کا استعمال نہیں کرتے تو گونگا سننے کو ملتا ہے،
کانوں کا استعمال نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ بہرے تو نہیں، پاؤں کا استعمال نہیں کرتے تو سننے کو ملتا ہے لنگڑے تو نہیں، آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو سننے کو ملتا ہے اندھے تو نہیں ہو، اور دماغ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ سننے کو ملے گا پاگل تو نہیں، مجنون تو نہیں، دیوانے تو نہیں، تمہارے دماغ میں کہیں بھوسا تو نہیں بھرا۔ تو آئیے اس کا استعمال کیجئے۔ ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، لگائے ہیں، آپ کو صحیح لگے تو ٹک مارک کیجئے، نہ صحیح لگے تو الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کا چناؤ کیجئے اور لگائیے خالی جگہ پہ شروع میں اور آخر میں۔ شروع میں لفظ ہے بھائی ہے اور آخر میں لفظ ہے، یہاں آپ نے دیے گئے الفاظ میں سے چناؤ کرنا ہے، اپنی عقل کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے اور دین کو بھی سمجھنا ہے۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔